سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 151 سورۃ الانعام کا 19واں رکوع اور 8ویں پارے کا 6واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، تعالو تم آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم کیا چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، تم فرماؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کا بیان یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو۔ یہ مشرکین مکہ کا رد ہے کہ جو چیزیں حرام تھیں یہ اسے تو حلال سمجھتے تھے، اور جو چیزیں حلال تھیں وہ اپنی مرضی سے حرام کہتے تھے۔ تو فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرمائیے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، شرک کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے سجدہ ہے تو ایسا شخص مشرک ہے، کافر ہے، اور کسی کی تعظیم میں سجدہ کرے تو اللہ کے سوا تعظیمی سجدہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حرام ہے۔ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اب اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ تعظیمی سجدہ ہو یہ بھی حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے سجدہ ہو تو یہ شرک اور کفر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، کسی کی پوجا کرنا یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ کا کسی کو بیٹا سمجھنا، بیٹی سمجھنا، بیوی سمجھنا یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ مشرکین مکہ اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو حرام کہتے تھے۔ ان کو تنبیہ کی گئی کہ تم نے 360 بت بنائے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی 360 بتوں کی پوجا کی نیت کرتے ہو، حالانکہ شرک کرنا یہ تو حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ حرام ہے۔ کیونکہ تم پر ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ماں باپ نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تم پر رحم کیا، تم سے محبت کی، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی۔ ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث، یعنی غربت کے ڈر کی وجہ سے، یا اس ڈر سے کہ ہم اپنی بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، اس ڈر کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ اولاد کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے ان کی مذمت کی گئی اور اس کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ جو اپنی اولاد کو بچپن میں مار ڈالتے تھے ان کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ وہ اکثر ناداری کے اندیشے سے، غربت کے اندیشے سے اولاد کو ہلاک کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تمہارا، ان کا، سب کا اللہ ہے، پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو؟ تمہیں تو انہیں نہیں کھلانا، روزی تو اللہ دے گا، تو کیوں اتنا بڑا جرم کرتے ہو اور اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو؟
انسان غور کرے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے طریقوں سے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بسا اوقات معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے۔ بعض ایسے نادان ہیں کہ اگر بچی ہو تو ایسی دوائیاں کھاتے ہیں کہ پیٹ کے اندر ہی وہ ہلاک ہو جائے، اور اگر پیدا ہو تو بسا اوقات اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے۔ انڈیا کے بارے میں پوری ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ جہاں پر لاکھوں بچوں کو اس طرح قتل کیا گیا، کیونکہ وہاں پر بیٹی کی پیدائش کو بہت بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور جب اس میں جان آ جاتی ہے تو اس کو مارنا یہ ایک جان کا قتل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے زیادہ ہوئے تو ہم کھلائیں گے کہاں سے، تو اس سوچ کے ساتھ یہ سارے کام کرنا منع ہے۔ ہاں کوئی بیماری ہے یا کوئی طبی یا سائنسی طور پر ضرورت ہے تو کسی شرعی مفتی سے رجوع کریں اور یہ مسائل سمجھیں کہ کب اس کا استعمال جائز ہے، کب ناجائز ہے، کون سے طریقے جائز ہیں، کون سے طریقے حرام ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں اور انہیں سب کو روزی دیں گے۔